حضرت بلال بن رباح تاریخ اسلام کی ان عظیم اور درخشاں شخصیات میں سے ہیں جن کی زندگی ایمان، صبر، قربانی اور استقامت کی زندہ مثال ہے۔ آپ کا شمار اولین مسلمانوں میں ہوتا ہے اور آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مؤذن تھے۔ حضرت بلال کی حیات مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت اور بزرگی کا معیار رنگ، نسل، قوم یا معاشرتی حیثیت نہیں بلکہ تقوی اور ایمان ہے۔ حضرت بلال حبشہ، موجودہ ایتھوپیا کے رہنے والے تھے۔ مکہ مکرمہ میں آپ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور آپ کے مالک امیہ بن خلف تھے جو اسلام کے سخت دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ عرب معاشرے میں غلاموں کے ساتھ سخت سلوک عام بات تھی، مگر حضرت بلال کے ساتھ جو ظلم ہوا وہ تاریخ کے سیاہ ابواب میں لکھا گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے کبھی حق کا دامن نہیں چھوڑا۔ جب مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت پیش کی اور حضرت بلال بھی اس نور ہدایت سے منور ہو گئے، آپ نے اسلام قبول کر کے اعلان کر دیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ ناقابل برداشت تھا، خصوصاً اس لیے کہ اعلان کرنے والا ایک غلام تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ دوپہر کی تیز دھوپ میں مکے کی جلتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا دیا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، کوڑے مارے جاتے، بھوکا پیاسا رکھا جاتا، مگر ان تمام اذیتوں کے باوجود حضرت بلال کی زبان پر صرف ایک ہی کلمہ رہتا، احدن احدن، یعنی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ یہ الفاظ صرف ایک جملہ نہیں تھے بلکہ ایمان کی للکار تھے جو باطل کے سامنے ڈٹ جانے کا اعلان تھے۔ حضرت بلال کا یہ صبر و استقلال دیکھ کر کفار حیران رہ جاتے تھے، مگر آپ کا ایمان متزلزل نہ ہوا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد فرمائی۔ حضرت ابو بکر صدیق جو کمزوروں کے مددگار اور مظلوموں کے سہارا تھے نے حضرت بلال کی حالت دیکھی تو دل بھر آیا۔ انہوں نے امیہ بن خلف سے بات کر کے حضرت بلال کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ آزادی کے بعد حضرت بلال نے اپنی پوری زندگی اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد جب اسلامی معاشرہ قائم ہوا تو اذان کا مسئلہ سامنے آیا۔ مختلف آراء کے بعد اللہ تعالیٰ نے اذان کے کلمات عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مؤذن مقرر کرنے کا فیصلہ کیا تو حضرت بلال کا انتخاب فرمایا۔ اس طرح حضرت بلال اسلام کے پہلے مؤذن بنے۔